الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ کئی جمعوں سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی عظمت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی. تو آج دل میں خیال آیا کہ جب خلیل اللہ کا تذکرہ ہوا تو بہتر ہے کہ اس موقع پر حبیب اللہ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اپنا خلیل بنایا ہے اور کہا ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا. اور ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا واتخذنی حبیبا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے اپنا حبیب بنایا. اور بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور امام ہیں. اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء کا لقب ہے. مخلوقات میں سب سے اعلیٰ شان رکھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
قرآن مقدس کی اس آیت کو جب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو عظمت مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے گی کہ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ذرا قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اور آپ کو تورات جیسی کتاب ملی، آپ کو جب مشن دیا گیا کہ میرا کلیم جا فرعون سرکش ہو چکا ہے، اس کے سامنے میرا پیغام سنا کے آ، تو اللہ کے کلیم التجا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ، مشن نبوت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ، تیری وحدانیت کا پیغام مشرکوں کے محلوں میں، محلات میں سنانا آسان کام نہیں۔ میری التجا ہے اللہ، میرا سینہ کھول دے۔ کیا کر دیجئے؟ کیونکہ یہ تنگ سینوں سے یہ کام نہیں ہوتا، اس کام کے لیے کھلا سینہ چاہیے کہ پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہے بندہ، بری باتیں سن کے بھی اخلاق کا مظاہرہ کرتا جائے بندہ، سب کی دشمنیاں مول لے کر بھی بندہ دل میں سب کی ہمدردیاں رکھنی پڑتی ہیں۔ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا کلیم تیرے مطالبے پہ میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ہری پور والو اللہ کے کلیم التجا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی باری آتی ہے اللہ سے التجا بھی نہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، بلکہ اللہ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ میرا پیغمبر کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ آپ کا سینہ کھول دیا۔ کلیم اللہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ میرے خاندان سے مجھے کوئی وزیر عطا کر جو میرا بوجھ اٹھائے۔ کلیم اللہ تو بوجھ اٹھانے کے لیے وزیر مانگتے ہیں، لیکن جب حبیب اللہ کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے پیغمبر تیرے کہنے کے بغیر میں نے تجھ سے تیرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ شان عظمت ہی نرالی ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہی نرالا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس آیت کی جھلک دیکھنی ہے تو یقین کیجئے وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا دور ہے جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کا ذکر نہیں کیا، آپ کے تذکرے نہ ہوں۔ دیکھیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک اس کا مصداق یہ بھی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو پہچانتا ہے۔ لوگ مشہور ہوتے ہیں،
کوئی محلے میں مشہور ہو جاتا ہے، لوگ پہچانتے ہیں، کوئی شہر میں، کوئی ضلع اور صوبے میں، پھر کوئی ذرا بڑھ کے ملک کے اندر مشہور ہوتا ہے، پھر کئی ایسی شہرت پاتے ہیں، کئی ملکوں میں دنیا میں شہرت ہوتی ہے، لیکن جن کو یہ نام دیا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، ایسے لوگ پھر بھی ہوں گے جو ان کو پہچانتے نہیں ہوں گے۔ شہرت پائے گا اتنی ہی پائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہرت اور معرفت کا یہ عالم ہے۔ آپ ابھی آئے نہیں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحیفوں میں، نبیوں کی تقریروں میں آپ کے تذکرے موجود ہیں، بلکہ اگر یوں کہوں کہ ابھی دنیا بنی نہیں، عالم ارواح میں 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ سورت کا نام ہے سورت آل عمران، 3 پارہ ہے اور آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ سارے نبیوں کے سامنے نبی کریم کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ او میرے نبیوں کی جماعت، تم نے دنیا میں جانا ہے، کسی کو تورات ملے گی، کسی کو انجیل، کسی کو زبور، کسی کو صحیفے ملیں گے، کوئی دوسرے نبی کا تابع بن کے آئے گا، کوئی رسول بنے گا، کوئی نبی بنے گا۔ تم جاؤ گے، یاد رکھ لینا، اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر آ گیا، شان والا، مقام والا پیغمبر آ گیا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ پھر تم نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پہلے ایمان لانا ہے، پھر ان کی نصرت کرنی ہے، پھر ان کی چلے گی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ پھر جیسے جیسے وہ کہتے جائیں گے آپ لوگوں نے اسی طرح کرنا ہے۔ ہری پور والو، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان نبیوں کے زمانے میں میرا نبی نہیں آئے گا بلکہ آخر میں آئے گا، شان بتلانی ہے، مقام بتلانا ہے، تعارف کروایا، اور پھر اللہ نے کر کے بھی دکھایا کہ معراج کی رات سارے نبی بیت المقدس میں کھڑے ہیں، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں، سارے انبیاء سب باندھے کھڑے ہیں، انتظار ہے کہ امامت کون کروائے گا، لیکن سارے نبی موجود ہیں۔ جب اللہ کے خلیل اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں، جبریل ہاتھ تھامتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ تقدم، آپ آگے ہو جائیں، جہاں آپ آ جائیں وہاں 1.25 لاکھ نبی مقتدی تو بن سکتے ہیں، امام صرف آپ ہی رہیں گے۔ ایک دفعہ وعدہ لیا، پھر اس کا یوں مظاہرہ کیا، سارے نبی مقتدی بنے، اور تعارف دیکھیے، یقین کیجئے، قرآن کی آیت میرے سامنے 22واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب ہے، آیت نمبر 45 ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
آیت ایک ہے، نبی کے صفات 5 ہیں، ایک آیت میں 5 صفات ذکر کی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ عجیب آیت ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کر؟ شاہدن، گواہی دینے والا۔ اللہ میرا پیغمبر جس دور میں آیا اس دور میں کوئی لات کی، کوئی منات کی، کوئی عزا و حبل کی، کوئی نائلہ اور اصحاب کی گواہیاں دے رہا ہے۔ 360 بتوں کی گواہیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، جہاں غیروں کی گواہیاں دی جا رہی ہیں شرک اس دور میں، میرا پیغمبر میں نے تجھے اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میری توحید کی گواہیاں دیں گے، اور واقعی نبی کریم نے آ کے گواہیاں دی ہیں۔ یہ آپ ہی کی زبان سے نکلے ہوئے تو جملے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ و حاجت روا نہیں الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ شاہدن ومبشرن، میرے نبی آپ تو بشارتیں ہی بشارتیں دینے والے ہیں۔ مبشرن، جو مانے گا اسے جنت کی، اسے کامیابی کی، اسے رب کی رضا کی بشارتیں ہیں۔ یہ بشارتیں تھوڑی ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، ابو بکر آتے ہیں، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر لاتے ہیں تشریف، فرمایا عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بشارتیں نہیں ہیں؟ بشارتیں ہی بشارتیں دے رہے ہیں۔ ماننے والوں کو جنت کی بشارتیں، حوض کوثر کی بشارتیں، اللہ کے دیدار کی بشارتیں، وَنَذِيرًا، اور نہ ماننے والوں کو خبردار کرنے والے، ڈرانے والے اللہ کے عذاب سے، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے۔ اور ایک صفت آگے ذرا یہ بھی سنی، فرمایا داعیاً الاللہ، داعیاً الاللہ، میرا سونا پیغمبر آپ کی صفت یہ ہے داعیاً الاللہ۔ کوئی قبرستان بلا رہا ہے، کوئی مردوں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی زندوں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی لات منات عزا و حبل کی طرف بلا رہا ہے، کوئی ود سوا یغوث یعوق اور نصر کی طرف بلا رہا ہے۔ میرا پیغمبر آپ بلائیں گے تو کس کی طرف؟ داعیاً الاللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ یقین کیجئے قرآن کے ان لفظوں کی تفسیر خود اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ نبی کریم کے جملے ہیں، فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہی میرا راستہ ہے۔ کون سا؟ ادعو الی اللہ، میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، ادعو الی اللہ۔ اور کہیں کہا جا رہا ہے فَفِرُّوا الی اللہ، بھاگو دوڑو اللہ کی طرف، یہ آپ کا مشن ہے۔ اور ایک صفت اور ذکر کی ہے، وہ کون سی؟ سراجم منیرا،
داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کو میں نے بنایا ہے سراجن منیرا، روشن چراغ، روشنی دینے والا چراغ۔ توجہ چاہوں گا ہری پور والوں ذرا، سراج چراغ کو بھی کہتے ہیں اور سراج سورج کو بھی کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے نہیں، ذرا میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 30واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت نبا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، پہلی سورت ہے 30ویں پارے کی۔ قرآن کہتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور آسمان و زمین کے درمیان بنایا سراجا وہاجا، روشنیاں دینے والا، تپش دینے والا سورج۔ تو آسمان و زمین میں جو روزانہ طلوع ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ بولو، سورج ہے۔ سورج کے لیے لفظ شمس بھی استعمال ہوتا ہے، اور سورہ نبا میں لفظ سراج استعمال کیا۔ نبی کے لیے بھی لفظ سراج استعمال کیا ہے، چراغ کو بھی سراج کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ سورج کو سراجا وہاجا کہا اور نبی کو سراجا منیرا کہا۔ فرق یہ ہے، آسمان والا سورج سراج تو ہے لیکن وہاج ہے، جلاتا ہے۔ وہاج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلانے والا، تپش دینے والا۔ تو آسمان والا سورج بھی سراج ہے، اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سراج ہے، مگر وہ سراج جلانے والا اور یہ سراج جلنے سے بچانے والا۔ وہ سراج ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور یہ سراج منیر ہے، جسے دیکھے تو پھر نظریں ہٹائی نہیں جاتی۔ وہ سراج وہاج ہے، اس کے سامنے آؤ گے کالے ہو جاؤ گے، اور یہ سراج منیر ہے، ان کے سامنے اگر کالا بھی آیا تو وہ بھی رنگا گیا۔ اگر کالا بھی آیا تو وہ بھی اتنا چمکا ہے کہ کائنات کے گورے بھی ان کی سیاہ رنگت پہ ناز کرتی ہے۔ وہ سراج وہاج ہے۔ اور ایک اور توجہ کروں، آسمان والا سورج سراج وہاج ہے، نبی کو سراج منیر کہا۔ وہ سورج طلوع تو ہوتا ہے، چمکار تو ہوتی ہے، لیکن اس پہ زوال آتا ہے، اور میرا نبی سراج منیر ہے، اس پہ کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اس پہ زوال آیا ہے، آتا ہے، ہر شام آتا ہے، اور ان پہ زوال نہیں آتا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجری، وشمسی تطلع بعد العشاء۔ او لوگو، 2 سورج ہیں، ایک ساری کائنات کا سورج ہے، آسمان والا سورج ہے، اور ایک میرا سورج ہے۔
میرا سورج آسمان کی سورج سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اونچا ہے، بہتر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لوگوں کا سورج تو رات نہیں، صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب تک اندھیرا چلا نہ جائے وہ سورج طلوع نہیں ہو سکتا۔ اور میرا مصطفیٰ تو وہ سورج ہے جہاں کفر کا اندھیرا دیکھتا ہے وہیں طلوع ہو کے توحید کی اجالے کر دیتا ہے۔ وہ صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے اور یہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تعارف، شان، مقام، رتبہ اور عظمت ساری دنیا لگی رہے بیان کرتی رہے، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب رب نے کیا دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جس کو رب بلند کر دے، جی کبھی آپ نے اس جملے پہ غور کیا؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ تو دو لفظ ہیں، ذرا توجہ طلب ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین کی پستیوں تک، یہ ساری خلا، فضا، بر، بحر، جنگل، سارے جو ہیں اسے قرآن کہتا ہے قلیل۔ اسے کیا کہتا ہے؟ قلیل، متاع الدنیا قلیل، تھوڑا ہے۔ تو اس تھوڑے کو کبھی آپ لوگوں نے گنا ہے؟ جی جنگل کے درخت کوئی گن سکا ہے آج تک؟ ان کے پتے، ان کی شاخیں، ریگستان کے ذرات کوئی گن سکا؟ پانی کے قطرے اور بوندیں اور ذرات کوئی گن سکا؟ تو جس قلیل کا یہ عالم ہے کہ اب تک تم گن نہیں سکے، اس سارے قلیل کی اتنی مقدار ہے، تو نبی کے اخلاق کو اللہ کہیں عظیم، تو اس عظیم کا اندازہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ ابھی تک قلیل کو نہیں گن سکے، احاطہ نہیں کر سکے، تو جسے رب عظیم کہہ دے اس کا احاطہ کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ ہاں فرق یہ ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے، بیان کرتا ہے آپ کی شان، سیرت، عظمت، تاکہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو۔ اور صرف ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں، نبی کی شہرت ذرہ ذرہ کائنات آپ کو جانتا ہے۔ میں نے آیت پڑھی آل عمران کی، سارے نبیوں سے تعارف کروایا، اب حدیث سے بھی سن لیجئے ذرا، دیکھا بھی نہیں، نبی کریم جبریل ساتھ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، معراج کی رات چلتے ہیں، فرمایا جب آسمان پہ پہنچا، دستک دیا آسمان کے دروازے پر، اندر سے فرشتے نے، دربان نے پوچھا کون ہو؟ جبریل نے کہا انا جبریل۔ یہ کہانیاں نہیں، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا جبریل ہوں۔ تو اگلا سوال کیا پوچھا؟ من معکا، جبریل و ساتھ کون ہے؟ ساتھ کون ہے؟ جبریل کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ صرف نام لیا، فرشتے نے دروازہ کھول دیا۔ فرشتہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، تعارف ذرے ذرے کو ہو چکا ہے، نام لیا، دروازہ کھول دیا۔ آئیے نبی کریم جبریل کے ساتھ چلتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے نبیوں سے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہی نظر ڈالتے ہیں،
سنیے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تعارف مصطفیٰ، پہچان مصطفیٰ۔ دیکھیے جو ہی نظر پڑتی ہے تو آدم کیا کہتے ہیں؟ مرحبا بابن صالح والنبی صالح، میں خوش آمدید کہتا ہوں نیک بیٹے نیک نبی کو۔ بابن صالح، نیک بیٹا آ گیا میرا، اور صالح نبی، پاکیزہ نبی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اتنے القابات سے آدم استقبال کریں۔ جب آگے بڑھتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، عیسیٰ روح اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور حسن میں مشہور یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أُعْطِيَ شَطْرًا مِّنَ الْحُسْنِ، جب میری نظر پڑی تو واقعی کہ ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا تھا، اور بعض نے شطر کا معنی نصف کیا ہے، یعنی جو نصف حسن پوری دنیا میں تقسیم ہوا، باقی نصف صرف یوسف کو ملا تھا۔ اتنے حسین پیغمبر، یہ اللہ نے استقبال میں کھڑے کیے ہوئے ہیں، استقبال ہوتا جا رہا ہے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ کو ذرا ایک اور جھلک بھی نظر آئے۔ ترمذی کی حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے، فرشتہ اجازت طلب کرتا ہے، اللہ مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دیجئے۔ باوجود جاننے کے اللہ نے پوچھا زمین پہ کس لیے جاتے ہو؟ فرمایا اللہ دل کرتا ہے، جی کرتا ہے زمین پہ جا کے تیرے محمد کا دیدار کروں، ان کو سلام پیش کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح ترمذی کی حدیث۔ اچھا، اللہ نے فرمایا اجازت ہے، جاؤ۔ جب فرشتہ آنے لگا فرمایا ٹھہر جاؤ فرشتے، تو اپنی چاہت سے جا رہا تھا صرف دیدار کرنے، صرف سلام کرنے، اب میری طرف سے بھی کوئی تحفہ پیغام لے جا۔ جی کیا؟ فرمایا اگر آپ جائیں میرے نبی سے ملاقات ہو تو ساتھ یہ بشارت بھی دیتے آنا کہ میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، آپ کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ یہ پیغام بھی دے کے جانا ہے۔ فرشتہ اترتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے۔ تو میرا استدلال اس حدیث سے، جہاں حسنین کی شان، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنے فرشتے محبت کرتے ہیں، ان کی چاہت کتنی ہے، اور نبی کی پہچان اور معرفت کتنی ہے، تعارف کتنا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم جائیں، ملاقات ہو اور سلام پیش کریں۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، یہ تو پھر بھی زندہ ہیں، یہ زندہ چھوڑیے، بے جان پہاڑ بھی میرے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میری عادت ہوتی ہے بات باحوالہ ہو اور ٹھیک ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا احد، یہ پہاڑ احد والا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جب جاتے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی پہنچتے ہیں، روضہ رسول پہ پہنچتے ہیں، تو ان کی یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مقدس مقامات کی زیارت کر لیں۔ لیکن جب بندہ پہنچتا ہے اور احد پہاڑ کو، میرے اندر تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ میں احد پہاڑ کو دیکھتا تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی کہ کیوں نہ جی بھر کے اس پہاڑ کو دیکھوں کہ نبی کریم قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تو ایک طرفہ بات ہوئی نا، اب حدیث کا اگلا ٹکڑا سنیے تو پھر مزہ آئے گا۔ فرمایا یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کس چیز کا نام ہے؟ ریت ہے، مٹی ہے، پتھر ہیں، چٹان ہے۔ فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں ہی نہیں، احد پہاڑ کا ذرہ ذرہ میں محمد سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور اس محبت کی ایک دلیل میں نے دیکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں احد کا بہت ذکر کیا ہے، مثالوں کے طور پر بھی احد کا پہاڑ۔ فرمایا جو اخلاص کے ساتھ کھجور کا دانہ بھی دے گا، اللہ اس کا اجر بڑھا کے کتنا کر دیں گے؟ ادھر بھی احد کا ذکر کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باریک سی پنڈلیاں ہیں، درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو باقی صحابہ کرام ہنس پڑے کہ قد بھی چھوٹا ہے، پنڈلی بھی باریک سی ہے۔ فرمایا لگتا ہے کہ تم ان کی باریک پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے۔ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس باریک پنڈلی کا وزن قیامت والے دن ترازو میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو پہاڑ تو اور بھی تھے، ادھر بھی احد کا ذکر کر دیا۔ بات ہوتی ہے اور مثالوں میں بھی کس کا ذکر؟ یہ دلیل ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ویسے بھی مزہ آتا ہے۔ جی جب محبت ہوتی ہے، ہر بات میں بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ان کو لے آؤں گفتگو کے اندر۔ تو پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، اور ایک قدم آگے بڑھتا ہوں۔ یہ تو پہاڑ رہ گیا اپنی جگہ، مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم بیٹھ کے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ، میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں مکے میں، کان یسلم علیہ، جو مکے میں مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اس پتھر کو جو مکہ میں ہے کہ جو مجھے کیا کیا کرتا تھا؟ سلام کیا کرتا تھا۔ کان یسلم علیہ۔ اور بڑھتے جائیے، پھر ہری پور والوں، اگر پتھر، پہاڑ، چٹانیں تو نبی سے محبت کریں، اور امتی ہو کے کلمہ گو ہو کے محبت کے دعوے تو کرے، اطاعت نہ کرے۔ یہ بہت بڑا شکوہ ہے۔ صرف محبت ہی نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ جانتے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے، احد پہاڑ ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر احد پہ کھڑے ہیں، کانپنے لگا، زلزلہ آ گیا، جو ہی پہاڑ لرزنے لگا، نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت پہاڑ ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ
وصدیق وشہیدان۔ کیوں لرزتا ہے؟ تجھ پہ نبی کھڑا ہے، تجھ پہ صدیق کھڑا ہے، تجھ پہ عمر اور عثمان دو شہید کھڑے ہیں۔ جب یہ کہے الفاظ تو پھر آگے دیکھیے نا، فرمایا طول و عرض میں پہاڑ اسی جگہ ٹھہر گیا۔ اس جملہ مصطفیٰ کے بعد علیہ السلام کے بعد پہاڑ لمحے کے لیے بھی نہیں ہلا۔ تو اگر بے جان کی اطاعت اتنی ہو اور اس جاندار عقل شعور پڑھے لکھے انسان کا عالم یہ ہو، نہ اس کو خوشی میں یاد آئے، نہ اس کو غم میں نبی کی اطاعت یاد آئے، نہ عبادت میں آئے، نہ کسی اور معاملے میں آئے، بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ذرا میں آگے بڑھتا ہوں، متفقن علیہ حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر کھجور کا ایک خشک تنا ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو انصار مدینہ کی خاتون نے محبت کا ایک مطالبہ کر دیا۔ محبت میں کیا مطالبہ؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک غلام ہے نجار، فرنیچر کا کام جانتا ہے، بڑا بہترین کاریگر ہے۔ تو فرمایا پھر؟ عورت کہنے لگی میرا جی کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بناؤں۔ آپ کھجور کے اس خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ممبر بناؤں، آپ ممبر پہ تشریف لے جائیں۔ نبی علیہ السلام راضی ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے ممبر بنا لو۔ جب ممبر بن کے آ گیا، تیار ہو گیا، ممبر رکھا گیا مسجد نبوی میں، صف اول میں، محراب کے پاس حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی کریم نکلتے ہیں تو پہلے نمبر پہ کھجور کا تنہ پاس آتا ہے، تو تنے سے گزر کے جب ممبر کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے آتے تو کس کے پاس ٹھہرتے؟ تنے کے پاس۔ تنے سے جو ہی گزرے ممبر پہ بیٹھے، تنے سے گزرنے کی دیر تھی، حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، صاحت النخلۃ صیاح الصبی، تنا اس طرح رونے لگا جس طرح معصوم بچہ ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ تنا چلا اٹھا، پوری مسجد سن رہی ہے، اور بعض صحابہ کرام نے اس تنے کی آواز کو ان لفظوں میں بیان کیا کہ صاحت کالعشار، جس طرح 10 ماہ کی گابن اونٹنی کراتی ہے، غم سے بوجھل ہوتی ہے نا، تو وہ کراتی ہے، آہ آئے ہائے، اس طرح وہ تنا رونے لگا۔ صحابہ کرام حیران ہیں، یہ تنا کیوں رو رہا ہے؟ جب رویا، نبی کریم اٹھتے ہیں، ممبر سے نیچے اترتے ہیں، پاس آتے ہیں، تنے پہ یوں ہاتھ پھیرتے ہیں، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، پھر تنے کو اپنے علم نشرح والے سینے سے جوڑ لیتے ہیں۔ کھجور کے خوش تنے کو جو ہی سینے سے لگایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ یوں آہستہ آہستہ چپ کرنے لگا، جس طرح ماں بچے کو چپ کراتی ہے، وہ روتے روتے چپ ہو جاتا ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو ذرہ ذرہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور پہچانتا ہی نہیں بلکہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، آپ کی جدائی میں روتا بھی ہے۔ ایک دن کی جدائی آئی، کیا
تو خشک تنا رو گیا۔ آپ کو پتا ہے مہینے مہینے گزر جائیں آپ کی زبان پہ نبی کریم کا نام بھی نہ آئے، درود بھی نہ آئے۔ جی، بے نمازی اگر رب کا حکم توڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو رب کے ساتھ بے وفائی کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے؟ بے وفائی کرتا ہے، کیونکہ نماز میں درود بھی تو ہے۔ ایک خشک تنا تو محبت میں روئے۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، پیش کر دوں ایک مثال اور۔ صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، کھجوروں کا باغ ہے۔ جو ہی آپ باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں، باغ کے اندر اونٹ ہے۔ جو ہی اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، جو ہی اونٹ نے دیکھا تو فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چلا کے رونے لگ گیا۔ میں وہ لفظ بھی حدیث کے پڑھ دیتا ہوں مسلم کے، تاکہ آپ وہ الفاظ بھی سنیں، لطف اندوز ہوں۔ جو ہی اونٹ نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو لفظ کیا ہے؟ حنا وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، حنا وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، چلا کے رونے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اونٹ کو روتا دیکھ کے نبی کریم ٹھہرے نہیں، پاس پہنچ گئے۔ جب پاس پہنچ گئے تو ذرا نبی کی محبت بھی دیکھ لیجئے۔ فَمَسَحَ ظِفْرَاهُ، فَمَسَحَ ظِفْرَاهُ فَسَكَنَا، نبی کریم نے اپنے دستے مقدس سے اس کی کن پٹی پہ یوں پیار دے کے ہاتھ مارا، فَسَكَنَا، اس نے رونا ختم کر دیا، چپ ہو گیا اونٹ۔ اس حدیث کی شرح بندہ کرے تو بہت کچھ ہے، لیکن جو میرا محل استدلال ہے وہ کیا ہے کہ حیوان بھی جانتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے، اور محسوس بھی کتنا کرتا ہے کہ صرف ہاتھ ہی پھیرا تو رونا ختم کر دیا۔ پھر ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں تو آپ کو اور لطف آئے۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ اونٹ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھے تھکاتا زیادہ ہے، کھلاتا کم ہے۔ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی، کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہوں، بوجھ مجھ پہ زیادہ ڈالتا ہے اور چارہ نہیں دیتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں اونٹ کا مالک کہاں ہے، کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام فلاں انصاری ہے، بلاؤ۔ جب انصاری آیا فرمایا الا تتق اللہ فی هذه البہیمۃ التی ملکک اللہ، تو ڈرتا نہیں اس جانور کے بارے میں اللہ سے جس کا تجھے اللہ نے مالک بنا دیا؟ یہ میرے سامنے تیری شکایت کرتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے، مجھے بھوکا رکھتا ہے۔ ہری پور والوں، جس نبی نے اونٹ کو روتا برداشت نہیں کیا، وہ کسی انسان کو روتا کیسے گوارا کریں گے؟ کسی کے والدین کو روتا برداشت کریں گے؟ کہ جن کے والدین رو رہے ہوں، جن سے پڑوسی تنگ ہو وہ رو رہے ہوں، جن کے رشتہ دار ان سے پریشان ہو وہ رو رہے ہوں؟ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا عزت ہے!
اتنی شان کے باوجود لوگوں نے اپنے رشتے کہیں اور جوڑے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا آئیڈیل وہ ہے، کوئی کہتا ہے ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. میرے دوستو، جس ہستی کا یہ مقام ہو تو رب کو ان کے طریقے سے بڑھ کر کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے. سوچتا ہوں، پہاڑ کی مثال دی میں نے، درختوں کی مثال دی میں نے، اونٹ کی مثال دی ہے. خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر باہر ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، 3 دن کا فاقہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان ہے، ٹوٹتی نہیں ہے. فرمایا اچھا. پیٹ پہ پتھر باندھے، 3 دن کا فاقہ، چٹان کو ڈال لیا اور جو ہی آ کے چٹان کے اوپر یوں مارا. حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَسِيبًا، رواہ البخاری. نبی کریم کی اطاعت کا اثر بھی تو دیکھیے. آپ نے کدال اٹھایا، وہی کدال جو صحابہ کرام مار رہے تھے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، وہی کدال لی اور جو ہی وار کیا، عاد کسیبن، جو پہلے چٹان تھا وار لگنے کے بعد ریت کا ٹیلا بن گیا. آپ کی اطاعت میں ٹکڑے ٹکڑے چور چور ہو کے ذرہ ذرہ ہو گیا. اور ہم انسان ہوتے ہوئے ٹس سے مس نہ ہوں، نبی کے امتی ہوتے ہوئے، کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی فرامین آئے پیغمبر کا. 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 فرامین آئے اور بندہ کان بھی نہ دھرے اور گزر جائے. اور پوچھو تو کہتا ہے مجھ سے زیادہ محبت کسی کے اندر ہے ہی کوئی نہیں. اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے. یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر جذبہ اتباع پیدا ہو کہ ہم جس ہستی کے نام لیوا ہیں، ہماری نسبت جس ہستی سے ہے، اس جیسی ہستی نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے. اللہ ہمیں انہی کے ساتھ جوڑے رکھے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.